نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان رہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ سبحان اللہ۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں، اس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے اور ہونا بھی ویسے ہی چاہیے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے آپ لوگوں کا آدھا گھنٹہ ضائع نہیں کرنا، انشاءاللہ آیا ہوں کچھ دے کے جاؤں گا۔ اس وقت کوئی اپنے اپنے گھر میں بیٹھا ہو یا کاروبار کی طرف گیا ہوا ہو تو آپ واپس آ جائیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں سے لوں گا میں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، کسی کے پاس سونے کا قلم اور سونے کی تختی ہو تو سید کا یہ جملہ نوٹ کر لینا سونے کی تختی پر۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میاں، مظلوم ہو کر مرنا، ظالم ہو کر نہ مرنا۔ مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی میرا یہ جملہ سنانا۔ میں قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید اقبال حسین شاہ صاحب کے قرب میں بیٹھ کے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ اے نوجوان، میاں، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یزید کے ساتھ نہ اٹھنا پڑ جائے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جوانوں، تم میں سے کون سا ایسا نوجوان بیٹھا ہے جو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر ظالم بن کر نہ مرنا، پھر مظلوم بن کر مرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر کسی کا دل توڑ کر نہیں مرنا، پھر کسی کا دل جوڑ کر مرنا ہے۔ پھر کسی کو دکھ دے کر نہیں مرنا، پھر کسی کو سکھ دے کر مرنا ہے۔ پھر کسی کو غم دے کر نہیں مرنا، پھر کسی کو خوشی دے کر مرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک کے نہیں مرنا، پھر کسی کو خوشی دے کے مرنا ہے۔ سبحان پھر اللہ۔ مظلوم بن کر نہیں مرنا، ظالم بن کر نہیں مرنا، پھر مظلوم بن کر مرنا، پھر اپنا سر اٹھا کے نہیں مرنا، پھر اپنا سر نوا کے مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے حجاج بن یوسف نام تو سنا ہو، سبحان۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جی۔ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہوگی تو میری باتوں کی آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔
میں کوئی سریلا جوشیلا گریلا خطیب نہیں ہوں کہ میں کوئی سر گر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کر کے چلے جاؤں گا، نہ ہی تو میں کوئی سپیکر پھاڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کو بند کرانے کا مقصد یہ تھا کہ میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ آئے ہیں تو کچھ لے گئے۔ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف جو تھا یہ زندگی کے کچھ وقتوں میں ایک ظالم گورنر رہا ہے۔ اس دور میں لوگ اسے ظالم بادشاہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف ایک جگہ پہ آیا نا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ وقت آ گیا ہے، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی بادشاہ کا ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی بادشاہ کے قدم بوسی کر رہا تھا، کوئی بادشاہ کا استقبال کر رہا تھا تو کوئی بادشاہ کا احترام کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ دائیں بائیں نہیں، میری طرف، پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وقت کا بادشاہ آیا ہے، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی بادشاہ کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا، کوئی استقبال کر رہا تھا، کوئی احترام کر رہا تھا، کوئی ادب کر رہا تھا کہ بادشاہ وقت آ گیا۔ قبلہ ان میں سے ایک فقیر بیٹھا تھا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ جو فقیر تھا نا، بادشاہ آیا، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، بادشاہ کا ہاتھ چوم رہے تھے، استقبال کر رہے تھے، لیکن وہ جو فقیر تھا، اللہ والا، متقی، پرہیزگار، وہ ٹانگوں کے اوپر ایسے ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا۔ اس نے بادشاہ کا احترام بھی نہ کیا، بادشاہ کا ادب بھی نہ کیا، بادشاہ کے ہاتھ بھی نہ چومے، بادشاہ کی قدم بوسی بھی نہ کی۔ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی بادشاہ کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا۔ یہ اللہ کا نیک بندہ جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس نے کہا دفع ہو بادشاہ، تو میرا بادشاہ نہیں ہے، میرا بادشاہ کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا جیسے ظالم بادشاہ کو میں بادشاہ ماننا گوارا نہیں کرتا، میرا بادشاہ بھی اور ہے، میرا مالک بھی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا اللہ، اس نے اپنے کریم رب کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی۔ جوانوں، جیو شالا، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چلا رہا تھا۔ ایک نئی بات نہ سنا کے جاؤ، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چلا رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، نوجوان، اور یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ کب سے صلح ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، بھائی جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ جب سے میں نے اللہ سے صلح کی۔ جوانوں، اپنے کریم رب کے ساتھ صلح کر لو، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ اللہ اکبر۔ رب کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کون سی چل رہی تھی؟ حجاج بن یوسف کی۔ ظالم بادشاہ آیا، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا، کوئی ادب کر رہا تھا تو کوئی احترام کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک فقیر بیٹھا تھا، اللہ والا، وہ ٹانگوں کے اوپر ایسے ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا، اس کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ بادشاہ آ گیا ہے، اس اٹھ کے میں اس کا استقبال کروں، ادب کروں، احترام کروں۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہا، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، اٹھا نہ۔ اس کا بیٹھنا، اس کا ادب نہ کرنا بادشاہ کو بہت ہی برا لگا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا جلادوں کو کہ یہ جو 2 ٹکے کا فقیر بیٹھا ہے نا، اللہ اکبر، اس نے میرا احترام کیوں نہیں کیا، مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ میری طرف دیکھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں، اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ اب اس کی سزا یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس 2 ٹکے کے فقیر کا سر
تن سے جدا کر دیا جائے، مار دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے. وہ ظالم بادشاہ تھا نا. اب قبلہ موت کی خبر سن کر یہ فقیر بابا پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگ گئے. بادشاہ نے کہا فقیر میاں تجھے ماریں گے بعد میں، اب تیرا سر بعد میں قلم کریں گے، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، پھر تو ہنسا کیوں. اب اس کے رونے اور ہنسنے کی وجہ بھی آپ لوگوں کی عقل میں لگ گئی تو آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب خدا کے لیے جوانوں اس فقیر کے رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سن کر جائیے گا. بادشاہ نے کہا فقیر میاں تجھے ماریں گے بعد میں، اب تیرا سر تن سے جدا بعد میں کیا جائے گا، پہلے یہ بتا کہ تو موت کی خبر سن کر کے ابھی میں مرنے والا ہوں تو رویا کیوں ہے، تو ہنسا کیوں. اس نے کہا بادشاہ موت کی خبر سن کر رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں. سبحان اللہ. سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. اچھا پھر تو ہنسا کیوں ہے. اس نے کہا بادشاہ تیرے جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے موت کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مظلوم بن کر مر رہا ہوں. مجھے اپنی موت پر فخر ہے. میں اپنی موت پر ناز کیوں نہ کروں کہ مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا. اگر ظالم بن کر مرتا تو کل قیامت کے دن تیرے جیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ اٹھایا جاتا. مجھے اپنی موت پر فخر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے. اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا. تو غرور کس بات کا کرتا ہے. اللہ. یہاں پر میسرا کی شہزادے نے کیا خوب لکھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی یہ ترکا رب رحمان دا ہے. انہیں حکم بغیر تو بے وس ہی اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے. اور میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے. اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. غرور کس بات کا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تیرے اندر یہ جو میں ہے نا، میں یہ ظلمت کی بو ہے، یہ تکبر کی بو ہے. اس میں کو ختم کر لے، عاجز بن جا. اس میں کو ختم کر. جوانوں تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، اندر تم لوگوں نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا ہے نا، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرا خطاب ایرے ویرے نتھو خیروں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ لوگوں میں سے کوئی اہل عقل بیٹھا ہے، کوئی اہل علم بیٹھا ہو تو اس کی سمجھ میں میری باتیں آئیں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تمہارے اندر یہ جو شیطان تم لوگوں نے بٹھا رکھا ہے نا اپنے اندر میں، اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لو. اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا. اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا. سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا ہے
اقبال پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا. سبحان اللہ. اللہ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں, جسے ہمارے پڑھے لکھے بندے خواہشات کا بستر کہتے ہیں. جوانوں, ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں اور سجانے والوں, اس پھولوں کے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا, اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو. وہ ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. اس کی عادت تھی کہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ روزانہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چاکھی کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہی کیا ہے, پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا لطف ہی کیا. اب اس لونڈی نے کیا کیا, جھاڑو رکھا نیچے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کر لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی. ادھر سے نیند آئی, ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی, اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا, مرنے لگ گئے. اب نیچے اس لونڈی نوکرانی کی آنکھ کھلی, او ہو بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہوں اور بادشاہ اوپر سے مار رہا. اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا لونڈی کو, نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے اور سارا بولو نا, روتی بھی ہے ہنستے ہوئے, روتی بھی ہے ہنستے ہوئے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے, کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے. اس نے کہا بادشاہ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا, اس بستر کے اوپر کبھی نہ سونا جوان. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. اللہ اکبر. آؤ پھر میں اپنے کریم نبی کی ایک پیاری سی حدیث نہ سناؤں آپ, سبحان اللہ, جس کے سنتے ہی جان میں جان آ جائے گی. سبحان اللہ, سبحان میں اللہ. تو جب پڑھتا ہوں میری جان میں جان آ جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے کریم نبی نے فرمایا, صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جوانوں تم میں سے کون سا ایسا نوجوان بیٹھا ہے جو آج سے ہی اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے؟ سبحان اگر اللہ. اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو پھر آج سے ہی پکی توبہ کر لینا. اللہ اکبر. پھر کسی کو نقصان نہیں دینا, پھر کسی کو نفع دینا. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا جوانوں, کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو نقصان بھی نہ دینا. کسی کا دل جوڑ نہیں سکتے تو نہ جوڑنا, میں کسی کا دل توڑنا بھی نہیں. سبحان اور اللہ. کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو نہ کرنا میاں, کسی کو دکھ بھی نہ دینا, کسی کو غم بھی نہ دینا. اگر اپنے بوڑھے والدین کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. اگر بوڑھے والدین کی عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کو بے عزت بھی نہ کرنا. آئیو میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ, میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے. میں کو روحی چولستان دا دکھ اور جتھا کوئی نصاب دا نہ کہنی. میں کو پورے پاکستان دا
جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کچھ جیوں دے قبرستان دا دو جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں مجھے تو زندہ قبرستان والوں کا دکھ لگا اللہ اکبر آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوئے پہ بیٹھا نظر آتا ہے چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے نہ بندے نہ جب پریشانی آئے دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا تیری پریشانی بھی دور ہو جائے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو حضرت علی سے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ دی مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی جوانوں تمہارے لیے مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی یہ واقعہ تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا لازمی سنانا مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی پہلے یہ تھا مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئی ایک دن یہ خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی ابدی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی آگے کسی نوجوان نے اس عورت کا راستہ روک لیا ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن 4 دن جب یہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ خوبصورت عورت بول ہی پڑی نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے اور تو کیوں بار بار میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے میں تیرے حسن پہ ہزاروں بار قربان لہٰذا میں تجھے پانا چاہتا ہوں اس نے کہا اچھا اے میرا حسن تجھے بھا گیا ہے تیرے دل میں میری محبت بیٹھ گئی اور تو مجھے پانا چاہتا ہے کہا ہاں میں تیری جیسی حسین و جمیل عورت کو پانا چاہتا ہوں اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میاں میری ایک شرط ہے وہ شرط بھی کر بس میں تیری ہو گئی اس نے کہا جلدی بتا کون سی شرط کہا شرط یہ ہے اب اس خوبصورت عورت کی شرط ضرور سنیے گا جوان ابھی نہیں جس کو سمجھ آئے گی پھر سبحان اللہ بولے گا ابھی اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان اگر تم میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانا چاہتا ہے تو پھر سن مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے سبحان اللہ کتنے دن 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ میں تیری ہو گئی اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے اس نے فوراً کیا وضو سیدھا مسجد میں اب فجر ہے تو مسجد میں ظہر اثر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں خوبصورت عورت کو پانے کے لیے اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگائی مسجد کے ساتھ یاری لگائی اللہ سجدوں کے اوپر سجدے کرتا رہا ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر سبحان اللہ ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا سبحان اللہ آیا کس کو پانے کے لیے تھا خوبصورت عورت کو ادھر سے یہ نوجوان